آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@ary.digital.tv پر۔ کسی نے پوچھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ 15 سال کا ہو گیا ہے اور بالکل بیہیو نہیں کرتا، بات نہیں سنتا، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو ہدایت دے۔ ظاہری بات ہے، اپنی اولاد ہے، دل دکھتا ہے کہ اگر وہ بیہیو نہ کرے، بات نہ سنے، تو پلیز ایک تو اس کے لیے دعا کریں، اس کو نصیحت کرتے رہیں، لیکن پلیز بہت پیار سے نصیحت کیجیے، بالکل بھی سختی مت کیجیے، کیونکہ یہ ایج بڑی سینسٹیو ایج ہے۔ اس ایج کے اندر اگر بچے آلریڈی نہیں سن رہے اور والدین اس کے اوپر اور سختی کریں گے تو اس میں زیادہ نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نظر آئے۔ تو پلیز بہت پیار سے اسے نصیحت کیجیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ کب کر سکتے ہیں، ہر وقت کی نصیحت بھی نہیں، موقع محل دیکھ کے، جب بچہ ایک ریسیونگ موڈ کے اندر ہو، بچہ سننے کے موڈ میں ہو، تو پھر اس بچے کو بہت پیار سے، بہت ہی انفارملی اسے نصیحت کریں، اور ساتھ میں دعا بھی کیجیے، دعا ضرور کرتے رہیے۔ دیکھیں، دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجیے۔ تو یہ تو میں آپ کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ پلیز پیار سے نصیحت اور ان کے لیے دعا کا اہتمام۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، جلد یا دیر سے، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کریں، بے عینی ہی ویسی ہی قبول کر لیں جیسے آپ نے مانگی ہے، یا اس طریقے سے قبول کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے دعا۔ لیکن میں باقیوں سے بھی التجا کروں گا، جیسے کہ میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا، دیکھیں 14-15 سال کا بچہ نہیں رہتا، وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے، وہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اور بلوغت کے بعد بچے تو نہیں ہوتے، وہ تو ایک لڑکا، لڑکی، مرد، عورت بن جاتے ہیں۔ تو اصل میں تربیت کا جو ٹائم تھا وہ تھا بالکل بچپن، جب بچہ 3-4 سال کا، جب سمجھنے کے قابل ہونے لگ گیا تھا، وہاں سے اس کو پیار محبت سے اس کی ٹریننگ کرتے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالتے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت ڈالتے، اس کو دین کی باتیں جو کہ ہمیں انسان بنانے کے لیے آئی ہیں اس کو اس وقت سے سکھاتے، بلکہ اسی وقت سکھاتے، تو بچے کو اگر پیار محبت سے تھوڑا تھوڑا کر کے سلو ٹیچنگ کے ساتھ اس کے دل میں یہ ساری باتیں ڈالی گئی ہوتی، تو بائی دا ٹائم کہ بچہ 10-11 سال کا ہوتا ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پرسنالٹی جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو چینج کرنا ریلیٹیولی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہماری مائیں وہ خود بیزی ہوتی ہیں، یا لوگوں کے ساتھ بیزی ہوتی ہیں، فونز پہ بیزی ہوتی ہیں، یا کئی مائیں جو ہے وہ بچے چھوٹے ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی ہیں، اور بچہ یا تو نرسری جا رہا ہے، یا بچے کو کوئی ہیلپر اس کو بڑا کر رہی ہے، یا سب سے زیادہ غلط بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ بچے کو کارٹونز بڑا کر رہے ہیں۔ مائیں اپنا بیزی ہیں، یا کسی، جیسے میں نے کہا، کسی چیز کے اندر مصروف ہے، اور بچے کو کارٹون کے سامنے وہ بٹھا دیتی ہیں، اب وہ کارٹون دیکھ رہا ہے بچہ، ماں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کارٹون کے اندر سکھایا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ آج کل کے جو کارٹونز بھی ہیں اس کے اندر جو میسیجز، پہلے تو بہت ہی سٹل میسیجز دیے جاتے تھے، اب تو بہت اوپنلی غلط میسیجز دیے جاتے ہیں، اور بچہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کون سی بکس پڑھ رہا ہے یہ بھی بچے کو، ماں کو نہیں پتا۔ ماں کو چاہیے، بلکہ باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے لیے کتابوں کا انتخاب کریں، کون سی کتاب اس کے اندر اچھے مورلز ہیں، اس کے لیسنز اچھے ہیں، ان کتابوں کا انتخاب کر کے وہ بچے کو پڑھنے کے لیے دیے جائیں، ان کو انکریج کیا جائے پڑھنے پر، ان کے ساتھ ایسی گیمز کھیلی جائیں جس کے اندر مورل لیسنز بھی ہو سکتے ہیں،
یا کم از کم ان کی اچھی برین ڈیولپمنٹ ہو سکے. یہ پوری ایک چائلڈ سائیکالوجی ایک فیلڈ ہے جس کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے بحیثیت پیرنٹس, اور بچے کو ٹائم دینا چاہیے. جب یہ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر والدین بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ جی میرا بچہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. پلیز میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ بچے امانت ہیں, ان بچوں کو اگنور مت کیجیے. اگر کوئی خاتون پروفیشنل ہے تو میرا پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کے بچہ پیدا ہو تو اس وقت پلیز اپنی پروفیشن کو سائڈ پہ رکھیں. یہ سب سے بڑا پروفیشن ہے کہ ہم بچے کی تربیت کریں اور بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کی محنت کریں. یہ سب سے بڑا پروفیشن ہے. اسی لیے جو خواتین گھر پہ ہوتی ہیں ان کو ہوم میکرز کہا جاتا ہے. وہ ہوم میکرز ہیں, وہ ایک گھر بنا رہی ہیں, وہ ایک انسانیت کے اندر ایک ویلیوبل ایڈیشن کر رہی ہیں, وہ ایک انسان بنا رہی ہیں. یہ بہت اہم ہے, اس کو پلیز چھوٹا مت سمجھیے.